أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا وبالقاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الرشید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ سامعین محترم، قرآن کریم کے یہ نورانی الفاظ جن کے ضمن میں معرکہ روح و بدن کے عنوان سے فکر و بحث کا آج 8واں مرحلہ ہے۔ شب جمعہ سے ہماری گفتگو کا آغاز ہوا تھا اور آج یہ دوسری شب جمعہ ہے جو ہمیں اس عشرہ سجادیہ میں نصیب ہو رہی ہے۔ جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی اس کو تمہید میں 2-3 جملوں میں دہرا لیا جائے۔ میں نے عرض کیا کہ قرآن ہمیں جیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، قرآن کریم نے جو صفات بیان کی ہیں اگر ان کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو قرآن ہمیں عبداللہ دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں بندہ خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ قرآن نے جو تعارف کرایا ہے انبیاء کا، عبدہ و رسولہ، عبدیت، بندگی، یہ اتنی بڑی صفت ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو بندگی اسے معراج تک لے جاتی ہے۔ آج مذہبی زندگی کے مقابلے میں جو لفظ بولا جاتا ہے وہ ہے لبرلزم۔ اگر ذرا اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو پتہ یہی چلے گا کہ لبرلزم کا مطلب ہے خدا سے آزادی، مذہب سے آزادی، کسی قسم کی پابندی نہ ہو، انسان پوری طرح سرنڈر کر دے اپنے آپ کو اس معاشرے کے سامنے، اس تہذیب کے سامنے، اس دور کے سامنے، اس نظام کے سامنے کہ جو اس کو مادیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے، جو اس کو روحانی اقدار سے پوری طرح بے بہرا کرنا چاہتا ہے۔ ذرا اگر انسان غور کرے تو مذہب ہمیں اس منزل تک لے جانا چاہتا ہے کہ جہاں ساری غلامیوں سے آزاد ہو کر بس ایک غلامی ہو اور وہ اس رب کائنات کی غلامی، اس کی بندگی ہے۔ لہٰذا عباد الرحمن کا جو تعارف کرایا گیا اس کے اندر ساری وہی خوبیاں ہیں کہ جو ایک انسان میں اگر پیدا ہو جائیں تو پھر اسی دنیا کے اندر وہ اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ الذین یمشون فی الارض ہونا وخاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، یہ عباد الرحمن کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں۔ گفتگو کرتا ہے کسی سے تو انتہائی نرم لہجے میں گفتگو کرتا ہے۔ وہ قرآن کریم نے جو پیغمبر کے ساتھیوں کی شان بتائی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اپنوں کے درمیان آ جائیں تو بہت ہی رحم دل ہوتے ہیں، باطل کے مقابلے پر نکل جائیں تو فولاد صفت بن جاتے ہیں، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔
ایسے سخت ہو جاتے ہیں دشمن کے مقابلے پر کہ اب گویا دریاؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدل سکتے ہیں، مگر یہ راہ حق پہ جس طرح بڑھ رہے ہیں ان کے رخ کو نہ آندھیاں بدل سکتی ہیں، نہ طوفان بدل سکتے ہیں، نہ دریا بدل سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ابدیت۔ ابدیت کے مقابلے پر اسی لیے قرآن کریم نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے استکبار، اور واضح طور پر یہاں بتا دیا گیا کہ یہ ممکن ہے کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، مگر یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مستکبر جنت میں داخل ہو جائے، ایک تکبر کرنے والا بوئے جنت کو بھی سونگھ سکے۔ تو ایک طرف قادر مطلق ہے، ایک طرف عاجز مطلق ہے۔ وہ قادر مطلق، میں عاجز مطلق۔ مجھے اپنے رویوں میں اس کی بندگی کا اظہار کرنا ہے، مجھے اپنے حسن خلق کے ذریعے سے، مجھے اپنی ساری انسانی خوبیوں کے ذریعے سے یہ بتانا ہے کہ میں آزاد نہیں ہوں، میں بندہ ہوں۔ اور کس کا بندہ ہوں؟ انت لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد الکریم المتکرم العظیم المتعظم الکبیر المتکبر العلی المتعال الشدید المحال۔ اس کا بندہ کہ ساری دنیا میں کا نظام، کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، اس نظام کا چلانے والا وہ ہے جس نے خلق کیا، اور خلق کرنے کے بعد اس دنیا میں بھیج دیا۔ کیوں بھیجا؟ ایسے ہی نہیں بھیجا، بلکہ بھیجا اس لیے کہ تم اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر سکو۔ وہی جو امیر المومنین کی صفات بتائی ہوئی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ایک سچا مومن کون ہے، ایک واقعاً اہل بیت کا عاشق اور چاہنے والا کون ہے، اس کے لیے مولا نے فرمایا اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان، اصدقہم قولا واوفاہم عہدا۔ جو عہد کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں، جو بات کرتے ہیں وہ سچی کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ اصفاہم ذکرا ازکاہم عملا اعبدہم نفسا۔ ان کی شان یہ ہے کہ یہ ان کا باطن پاک و پاکیزہ ہوتا ہے، یہ جو ذکر کرتے ہیں وہ اس کے اندر دکھاوا نہیں ہوتا، یہ جب عبادت کرتے ہیں تو گویا ان کے دل سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں۔ یہ ہے ان کی شان۔ اس شان سے یہ انداز لے کر جب بندہ آگے بڑھتا ہے اور اب وہ عمل کرتا ہے تو اس کا چھوٹا سا عمل بھی بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت پا لیتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ عمل چھوٹا ہے، لیکن جب ان صفات کے ساتھ عمل ہوتا ہے تو اب بڑے بڑے لوگوں کے بڑے اعمال جنہیں دیکھ کے دنیا سمجھ رہی کہ بہت بڑے بڑے اعمال ہیں، وہ اس کے سامنے حقیر ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ خلوص کے ساتھ، دکھاوے سے پاک ہو کر، ریاکاری سے پاک ہو کر عمل ہوتا ہے۔ تبوک کا موقع ہے، جنگ تبوک کا، اور لشکر تبوک کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ پیغمبر اکرم نے حکم دیا ہے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق سب کچھ لائیں، اور اس جنگ کے لیے جو مالی ضرورتیں ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے لوگ تعاون کریں۔ آ رہے ہیں لوگ لے کر اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، ڈھیر لگا ہوا ہے ایک پیغمبر اکرم کے سامنے اس مال کا کہ جو اس جنگ کے اسباب فراہم کرنے کے لیے مومنین نے دیا ہے۔ ایک انصاری صحابی ہیں، انتہائی غریب مفلس، رات بھر انہوں نے محنت کی، کنویں سے ڈول سے پانی کھینچتے تھے اور باغ میں ڈالتے تھے۔ باغ کی رات بھر سینچائی کرنے کے بعد جو کھجوریں ملی، ان کھجوروں کا آدھا حصہ اپنے گھر والوں کو دے کے کہا لو بھائی یہ آج کے گزارے کے لیے ہے، یہ آج کا راشن ہے، اسے قبول کرو، اور ابھی مجھے حکم پیغمبر کی تعمیل کرنی ہے، لہٰذا باقی کی جو کھجوریں ہیں وہ میں پیغمبر کی خدمت میں لے جا کے پیش کروں گا۔ آئے ذرا شرما رہے ہیں اس لیے کہ لوگوں نے اتنے قیمتی چیزیں دی ہیں، اس میں میری یہ کھجوریں، مگر پھر بھی کچھ نہ ہونے سے تو کچھ ہونا بہتر ہے، لہذا خدمت پیغمبر میں پہنچے اور تنہائی میں پیغمبر کے سامنے بڑی معذرت کے ساتھ کہ یہ کھجوریں ہیں، ان کو قبول کر لیجئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ کہ یہ صحابی کچھ لے کے آئے ہیں۔ بھائی کیا لے کے آئے ہو تم؟ کہا کہ بھائی کچھ کھجوریں تھی لے کے آئے ہیں۔ جب نکلے یہاں سے تو اب استہزاء کیا، مذاق اڑایا لوگوں نے کہ ہاں ان کی کھجوریں دیکھیے،
اس کے بغیر تو جنگ فتح ہی نہیں ہوتی، ان کی کھجوروں کے بغیر تو۔ ابھی اتنے الفاظ کہے تھے، اتنے ہی جملے زبان سے نکلے تھے کہ پیغمبر اکرم نے کہا ان کھجوروں کو اس سارے مال کے اوپر پھیلا دو۔ چند کھجوریں پھیلا دی گئیں، اور اس کے بعد کہا کہ سنو، میزان قدرت میں یہ کھجوریں اس سارے مال سے زیادہ وزنی ہیں، اس لیے کہ اس میں دینے والے کا خلوص۔ تم نے مال دیا، اگر 1 کروڑ پتی ہو کر کسی نے چند ہزار روپے، لاکھ روپے دے دیے، تو یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ جتنا ایک شخص جس نے جو کچھ حاصل کیا، اس کے توکل کا عالم دیکھیے، اس کا جذبہ دیکھیے، اس کا خدمت پیغمبر میں اس طرح حاضر ہونا دیکھیے کہ اپنی ضرورت کا رکھ کے جو کچھ بچا وہ سب لا کر یہاں پر دے دیا۔ تو یہ ہے وہ رویہ کہ جہاں رویوں سے اسلام نظر آئے، جہاں انسان خلوص کے ساتھ آگے بڑھے۔ ورنہ عالم کیا ہے؟ ورنہ عالم یہ ہے کہ ایسے افراد آپ کو ملیں گے جن کا تعارف پھر امیر المومنین ہی نے کرایا، یقول فی الدنیا بقول الزاہدین وَيَعْمَلُ فِيهَا بِعَمَلِ الرَّاغِبِينَ۔ ان کا عالم یہ ہوتا ہے کہ باتیں تو کرتے ہیں زہد زاہدوں جیسی۔ زہد کیا ہے؟ نہج البلاغہ میں مولا فرماتے ہیں زہد یہ نہیں ہے کہ تم کسی چیز کے مالک نہ بنو، زہد یہ ہے کہ کوئی چیز تمہاری مالک نہ بننے پائے۔ تو یہ زاہدوں جیسی باتیں کرتے ہیں، لیکن جب ان کی عملی زندگی میں دیکھو تو کام راغبوں جیسے کرتے ہیں، جن دل میں دنیا کی محبت ہو، جو دنیا کے بندے ہوں، کام ایسے۔ یہی ہے قول و فعل کا تضاد جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ لہذا اس راہ میں آگے بڑھنے کے لیے ہر قدم پہ ہمیں یہ خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے کہ کس انداز سے ہم چلیں کہ جو قرآن کا مطلوب انسان ہے، جو قرآن کریم ہم سے چاہتا ہے، ہم ویسے بن کے آ جائیں۔ بس یہ خیال رہے میں عاجز ہوں، عاجز، اور عاجز کا ہر عمل اس کے اندر عجز ہوتا ہے، اس میں انکساری ہوتی ہے، وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتا ہے، وہ زندگی بھی گزارتا ہے تو اسی انداز سے کہ جیسے ایک مسافر کی زندگی ہے جسے اپنی منزل تک پہنچ جانا ہے، اور منزل تک پہنچنے کے لیے اسے برابر جد و جہد کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، لیکن اطمینان سے نہیں بیٹھنا۔ وہی عالم کہ دنیا کو ضرورتاً تو ساتھ لے کر چلنا ہے کہ ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، مگر حب دنیا پیدا نہ ہونے پائے، جس کے لیے پھر مولا کی بات یاد آئی کہ مولا جس فرماتے ہیں 2 چیزیں ہیں تمہاری جس کی وجہ سے میں تم سے ڈرتا ہوں۔ خطبہ نمبر 61 ہے غالباً نہج البلاغہ کا، کہ جس میں امام نے کہا ایھا الناس انا اخوف ما اخاف علیکم اثنان فاما اتباع الہوی، میں جو 2 چیزیں تم سے ڈرتا ہوں اس میں اما اتباع الہوی، پہلی چیز کہ تم ہوا و ہوس کے بندے نہ بن جانا۔ اگر ہوا و ہوس کے بندے بن گئے، اگر خواہشات کے غلام بن گئے تو کیا ہوگا؟ اگر تم نے اپنی خواہشات کا اتباع کیا فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، تو تم حق سے رک جاؤ گے، اور اگر تم نے حق سے اپنے آپ کو روک لیا، اگر تم نے اتباع ہوا و ہوس کیا، تو اب حق کی راہ پر چلنے کے لیے جس جذبہ قربانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جذبہ قربانی جو انسان کو بلند کرتا ہے، یہ قربانیاں ہیں اسلام میں، یہ قربانیاں ہیں اصحاب کی قربانیاں، چاہنے والوں کی قربانیاں، کہ جس نے یہاں تک پہنچایا ہے۔ ذرا اسلام کی داستان، غربت اسلام کی داستان دیکھیے، شروع کا دور تھا تو کس انداز سے قربانیاں پیش کی ہیں۔ میں نے کل عرض کیا تھا جناب سمیہ کی، بلکہ پورے خاندان عمار یاسر کی قربانی، یہ کیسی قربانی ہے۔ جناب بلال حبشی کی قربانی، کہ چٹان کے اوپر جلتی ہوئی ریت میں چٹان کے اوپر آپ کو لٹایا ہوا ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، وزنی پتھر سینے کے اوپر رکھا ہوا ہے، سانس کی آمد و رفت بھی مشکل ہو رہی ہے، مگر بلال مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ کسی کا گزر ہوا، کہا بلال ایسے عالم میں بھی مسکرا رہے ہو کہ جب سانس کا لینا بھی دشوار ہے؟ بلال نے جو جواب دیا وہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو آج اپنے آپ کو اس دور میں پیش کر کے یہ کہتا ہے کہ آج اس دور کے اندر اسلام پہ عمل کرنا مشکل ہے۔
ہم چاہتے تو ہیں مگر 100% اسلام پہ عمل ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جناب بلال کا جواب ہے کہ بلال نے کہا کہ اچھا، جب کہا کہ اب بھی مسکرا رہے ہو، سینے پہ پتھر رکھا، اتنی تکلیف میں مسکرانا، تو جناب بلال نے یہ جواب دیا کہ یہ بتاؤ، اگر تم بازار سے مٹی کا برتن بھی خریدنے جاتے ہو تو یوں ہی لے لیتے ہو یا جانچ پرکھ کے دیکھتے ہو، اس کو بجا کر دیکھتے ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کچی مٹی ہو؟ کہا آج میرا رب میرے ایمان کا خریدار بنا ہوا ہے، وہ بھی دیکھ رہا ہے کہ بلال کا ایمان کچا ایمان تو نہیں ہے۔ میں مسکرا کر اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ اے میرے معبود، میرا ایمان کچا ایمان نہیں ہے، میں ان ساری سختیوں سے گزر جاؤں گا لیکن میں ایمان کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں جس حق سے وابستہ ہو گیا ہوں اس حق سے ایک لمحے کے لیے بھی منحرف نہیں ہوں گا۔ تو یہ ہے کہ اگر اتباع ہوا انسان اس میں ہو جائے، مبتلا ہو جائے، تو پھر وہ حق کی راہ پر چلنا چھوڑ دیتا ہے۔ اور اگر اتباع الہوا و طول العمل، اور انسان مبتلا ہو جائے اس میں کہ خواہشات کا اپنی غلام بن جائے، آرزوؤں کا بندہ بنا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فینسل آخرہ، تو پھر وہ آخرت کو فراموش کر دیتا ہے۔ آخرت کو ایک مرتبہ اس نے نظر انداز کیا تو اب نہ کوئی حلال ہے، نہ کوئی حرام ہے، نہ کوئی سچ ہے، نہ کوئی غلط، بس بڑھتا چلا جائے گا۔ اب تو دنیا حاصل کرنی ہے زیادہ سے زیادہ طاقت لگا کر۔ اسی لیے شہزادی کونین جو لوری دیا کرتی تھیں امام حسن علیہ السلام کو، اس میں یہی کہتی تھیں اشبہ ابا کا یا حسن وخلا عن الحق الرسن، اے حسن اپنے بابا کی شبیہ بننا اور حق کی گردن سے رسی کو کھول دینا، یعنی حق کی راہ میں کھڑے ہو جانا، حق کی راہ میں ثابت قدم ہو جانا، اس لیے کہ راہ حق پہ بڑھنے والا وہ اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ لیکن جہاں یہ تصور، اسی لیے قرآن کریم نے جو سب سے زیادہ زور دیا توحید اور رسالت کے بعد، وہ عقیدہ آخرت ہے۔ بار بار جو سابقہ امتوں کی داستانیں بیان ہوئیں، جو ان کا انجام بیان ہوا، انسان کے لیے جو عبرت کی باتیں بیان ہوئی، وہ اسی لیے کہ انسان اس آنکھ سے دیکھ کر صرف رک نہیں جاتا، بلکہ دیکھتا ہے، اور وہ بھی دیکھتا ہے جو سامنے نظر نہیں آتا۔ انسان دیکھتا ہے، قبرستان کو دیکھتا ہے، عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کھنڈرات کو دیکھتا ہے، تصور کرتا ہے کبھی یہاں پر محل تھے، آج یہ انجام کیا ہے، اس دنیا کا انجام یہی ہو جانا ہے۔ اسی لیے آخرت کو بار بار پیش کیا گیا، اور آج کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ آخرت کو فراموش کر دیا جائے، پتہ نہیں آخرت ہے کہ نہیں ہے۔ یہی چیز ہے جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، اور آج جو عمل میں کمزوری آ گئی اس کا سب سے بڑا سبب یہی ہے کہ آخرت، یہ دنیا کیسے وجود میں آئی، اس کے متعلق شک میں مبتلا ہے۔ اور بہت بڑا دھوکہ انسانیت کو دیا گیا، شاید تاریخ انسانیت میں اتنا بڑا دھوکہ انسانوں نے کبھی نہیں کھایا ہوگا جتنا یہ ڈارون کی تھیوری کے ذریعے سے دیا گیا کہ دنیا کیسے وجود میں آ گئی۔ یہ ایک سیریز آف فارچونیٹ ایکسیڈنٹس کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آ گئی، اتفاقات ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ زندگی وجود میں آئی، یہ دنیا وجود میں آئی۔ کیا مطلب صرف یہی ہے کہ انسان کو یہ بتانا ہے کہ روح نہیں مادیت، آخرت نہیں دور حاضر، جنت و دوزخ نہیں یہ دنیا، اللہ نہیں، خالق نہیں، بلکہ اتفاقات کہ جن کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آ گئی۔ لہٰذا یہ وہ جگہ ہے جہاں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بڑی تربیت کی ضرورت ہے، بچوں کو یہ بتانے کی کہ کیسے اتفاق کے نتیجے میں اتنی بڑی کائنات وجود میں آ سکتی ہے، جبکہ اگر آپ جو میتھمیٹکس کی پروبیبلٹی کی تھیوری ہے اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے ایک چھوٹے سے اتفاق کو عمل میں آنے کے لیے لاکھوں بلکہ کروڑوں برس لگ جاتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک چھوٹا سا اتفاق ہوتا ہے۔ اور کہاں یہ کہ ایک کے بعد ایک اتفاقات ہوتے چلے جائیں، اور وہ بھی اتنے فارچونیٹ ہوں کہ اس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آ جائے۔ میں آپ سے کہوں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بندر ٹائپ رائٹر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ٹائپ کر رہا تھا اپنی انگلیوں سے، اور جب وہ وہاں سے ہٹا تو ایک شاہکار نظم وجود میں آ چکی تھی، ایک بہت ہی ماسٹر پیس پوئٹری وہ وجود میں آ گئی تھی۔ ہم نے دیکھا تو آپ یقین کریں گے اس بات،
ارے بھائی ایک بندر اتفاق سے انگلیاں چلا رہا ہے اور اس سے کوئی پوئٹری وجود میں آ جائے، جیسے یہ، حالانکہ یہ تو ہو بھی سکتا ہے، اور یہ کائنات کا وجود میں آ جانا، یہ تو ایسا اتفاق ہے کہ جس کے لیے یعنی اگر اپنے جسم پر ہی غور کر لیا جائے تو ایک چھوٹے سے جو نظام ہے بدن ہمارے چل رہے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنی چیزیں مسلسل اپنے پروسیس کے ساتھ چل رہی ہیں، یہ پروسیس ہونے میں کتنا زمانہ لگ جاتا ہے انسان کو. لہذا اتفاقات نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ڈیزائن کیا ہوا یہ نقشہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. اس بات کو بار بار بتانے کی ضرورت ہے، اور جب یہ بات انسان سمجھ جائے گا، بھائی ذرا غور کرو، آخرت تو خود بخود تمہاری سمجھ میں آ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے، دن کے ساتھ رات ہے، آسمان کے ساتھ زمین ہے، پہاڑوں کے ساتھ دریا و سمندر ہے، مرد کے ساتھ عورت ہے، صبح کے ساتھ شام ہے. یعنی یہ جوڑے ہیں. بس جس طرح سمندر کے ساتھ پہاڑ، جس طرح دن کے ساتھ رات، مرد کے ساتھ عورت، صبح کے ساتھ شام، اسی طرح دنیا کے ساتھ آخرت. جب تک آخرت کو سامنے رکھا نہ جائے، اس دنیا کی تخلیق کا مقصد سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. اور یہ عقیدہ اگر قلب و روح تک اتر جائے تو اس کے بعد انسان کے شب و روز بدل جاتے ہیں، اس کا انداز بدل جاتا ہے. نہیں، میں اتفاق سے پیدا نہیں ہو گیا، میں نے خود اپنے آپ کو خلق نہیں کیا، میں نے کہیں جا کے کوئی درخواست نہیں دی تھی مجھے پیدا کیا جائے. یہ میرے رب کی مرضی ہے کہ اس نے اس کائنات کو خلق کیا، مجھے خلق کیا، اور پھر مجھے اس دنیا کے اندر بھیج دیا. لہذا ہر لمحہ مجھے اس کی رضا کو پورا کرنا ہے. تو اب جب آخرت کو اس طرح یاد کر کے قدم بڑھائے گا تو اب خود بخود انسان اللہ کی معصیت کے دائرے سے نکل کے اطاعت کے دائرے میں آ جائے گا. وہی بات جو کل بھی میں نے کہی کہ اگر چاہتے ہو امیر المومنین کا فرمانا، من اراد عزن بلا عشیرہ و غنن بلا مال و ہیبتن بلا سلطان، ہیبت چاہیے اور سلطنت نہیں ہے، غنی بننا ہے اور مال نہیں ہے، عزت چاہیے اور قبیلہ نہیں ہے. بس ایک کام کرو، یخرج من ذل معصیت اللہ الی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کے دائرے میں آ جاؤ. لیکن میں نے عرض کیا تھا ایک دن آپ کی خدمت میں کہ بندہ اندر اندر لڑتا رہتا ہے اللہ سے، اس لیے کہ وہ قلب نہیں پیدا کر پاتا. اس حدیث کی بھی وضاحت نہیں کر رہا، اشارہ صرف کر رہا ہوں کہ 3 طرح کے دل ہیں جو دنیا میں پائے جاتے ہیں. القلوب ثلاثۃ انواع، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالعقبہ وقلب مشغول بالمولا. یہ تیسرا والا دل ہے جو اہل بیت ہمارے سینے میں دیکھنا چاہتے ہیں. اور اگر ہم یقین کر لیں کہ اس منزل اطاعت پر اپنے آپ کو پہنچا دینے والا دنیا سے بھی محروم نہیں رہتا، قلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، تو یہ وہ ہے کہ جس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، آخرت بھی مل جاتی ہے، اور خود مولا بھی مل جاتا ہے. تو اس منزل کے اوپر جب بندہ پہنچ جائے، دنیا چھنتی نہیں، دنیا تو خود اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. مگر یہ یقین کر لینا، یہ یقین کرنا، قرآن کو صرف پڑھنا نہیں بلکہ قرآن پر یقین کرنا، احادیث سے صرف گزر نہیں جانا بلکہ احادیث کو اس یقین کی منزل میں لانا. وہی جو شیخ الرئیس نے بات کہی کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا، میری تحقیق یہ کہتی ہے مجھ سے، اور میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ مرنے کے بعد انسان قبر میں گیا تو اس کے جسم کا ذرہ ذرہ خاک ہو جائے گا، اور میرا علم، میری تحقیق مجھ سے یہ کہتی ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ صادق و مصدق رسول نے فرما دیا ہے، لہذا میرا یقین کامل ہے کہ انسان قبروں سے پھر اٹھائے جائیں گے. اس لیے کہ میرا علم اور میری تحقیق غلط ہو سکتی ہے لیکن نبی کریم کا فرمایا ہوا وہ غلط نہیں ہو سکتا. تو اس منزل کے اوپر آ جائے کہ ہمیں چلنا ہے اس راہ پر. بظاہر خسارہ نظر آ رہا ہے، نقصان نظر آ رہا ہے بظاہر اس راہ پر، مگر مجھے اسی کے اوپر قدم بڑھانا ہے چونکہ مجھے دنیا کا نقصان نہیں دیکھنا. پیغمبر کی خدمت میں آنے والوں میں ایک صحابی ہیں، آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صف اول کے نمازی ہیں، لیکن
دیکھیے ہمارے یہاں بھی یہ خرابی بہت ہے، ہم اچھا عمل تو کریں گے لیکن گناہ سے اپنا دامن نہیں بچائیں گے۔ نیک عمل کرنا، نماز بھی پڑھ لیں گے، غیبت بھی کر لیں گے، حج بھی کر لیں گے، اور اگر موقع مل جائے گا تو وہ سارے کام بھی کر لیں گے کہ جو حج کو وہیں کے وہیں تباہ کر دیتا ہے، اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہی نہیں ہونے دیتا۔ یہ خرابی انسان کے اندر، تو ان کے اندر بھی خرابی ہے کہ چوری کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں لیکن پیغمبر کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم خطبہ دے رہے ہیں اور پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو، اگر تم اللہ کی مرضی کے لیے، اس کے رسول کی مرضی کے لیے اس چیز کو چھوڑ دو کہ جسے تمہارا دل چاہتا ہے، اگر حرام طریقے سے اس چیز کو حاصل کرنا ترک کر دو جسے تمہارا دل چاہتا ہے، تو حلال طریقے سے اللہ اس چیز کو تم تک پہنچا دے گا۔ یہ بات ایسی تھی کہ اس بات نے اس کے ذہن پہ اثر کیا، اور اس نے کہا کہ پیغمبر یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی رضا کے لیے جس چیز کو دل چاہے چھوڑ دو کہ نہیں حلال راستے سے ہی لوں گا، حرام راستے سے نہیں لوں گا، تو حرام چھوڑنے کے نتیجے میں حلال طریقے سے تمہیں ملے گی۔ بات یہ سمجھ گیا مگر پھر نکل گیا، اس لیے کہ اب کیا کرے، انسان قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتا ہے، لہٰذا پیغمبر کی بات کو پھر بھول گیا، عملی زندگی میں آ گیا۔ رات آ گئی، رات میں اپنے کام سے نکلا چوری کرنے کے لیے۔ اتفاق سے ایک صحابیہ کا وہاں پر گھر ہے، بیوہ ہو چکی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی اور وارث نہیں، مال بہت چھوڑا ہے، لہذا سارے مال کی مالک یہی ہے خاتون۔ پہنچا، اس کا ارادہ ہے کہ گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، لہذا اتنا مال آج ہاتھ آئے گا کہ شاید میرے لیے زندگی بھر کو کافی ہو جائے۔ دیوار کے اوپر چڑھا، دیکھا کہ وہ مومنہ تلاوت قرآن کر رہی ہے، سامنے ہی بیٹھی ہوئی۔ اب اس کے دل میں شیطان نے ایک اور وسوسہ پیدا کیا، ایک اور خیال۔ اسی لیے خطبہ قاصیہ میں امیر المومنین نے بار بار اس بات کی طرف چونکایا کہ شیطان سے غافل نہ ہو جانا، وہ تمہاری انگلیوں کے جوڑ جوڑ پر حملہ کرتا ہے، وہ اپنے کام میں تم محنت چھوڑ دو مگر وہ بڑا محنتی ہے اس سلسلے میں کہ تمہیں بہکانے کے لیے ہر کا وہ کرتا ہے۔ آیا تھا مال کے لیے، لیکن اب جب مال کے ساتھ جمال نظر آیا تو ایک اور گناہ کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہوا۔ کہا کہ آج تو تنہائی بھی ہے، کوئی اور دیکھنے والا بھی نہیں ہے، لہٰذا آج اپنی ساری خواہشات کی تکمیل کر لوں گا، مال بھی ملے گا اور تسکین بھی حاصل ہوگی۔ یہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ ایک مرتبہ وہ بات پیغمبر والی اس کے ذہن میں آ گئی، فوراً اسی وقت دل میں یہ بات آئی، نہیں بھول گیا اتنی جلدی؟ آج کیا پیغمبر سے خطبے میں سنی تھی بات، نبی کریم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر اللہ کی مرضی کے لیے اس چیز کو ترک کر دو جو حرام راستے سے تمہاری طرف آ رہی ہے تو اللہ حلال طریقے سے وہ چیز تم تک پہنچا دے گا۔ بس ایک خیال یہ آ رہا ہے کہ اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا، دوسرا خیال یہ آ رہا ہے کہ پیغمبر نے کہا ہے تو سچ ہی ہوگا، مجھے اس بات پہ عمل کرنا چاہیے۔ میں بس اسی تذبذب میں ہے کہ آخر میں اس معرکہ روح و بدن میں خواہشات مغلوب ہو گئیں، نبی کی بات اہمیت دی اس نے، اور اس نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ اسی وقت اس مومنہ کی نگاہ بھی اٹھی اور اس نے دیکھا کہ کوئی ہے جو میرے گھر میں کودنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بس یہی وہ لمحہ تھا کہ اس نے فوراً اپنے آپ کو الگ کیا، آ گیا واپس، گھر پہنچا، وضو کی، کر کے نماز پڑھی اور کہا کہ معبود میں نے آج پہلی مرتبہ اپنی خواہشات کے خلاف عمل کیا ہے، اپنے نبی کریم کی بات کو یاد رکھا ہے۔ رات گزر گئی، دن آیا، مجلس پیغمبر میں حاضر ہوا، جیسے ہوتا تھا، دل کہہ رہا ہے کہ نبی کو ضرور معلوم ہوگا کہ میں نے، دیکھیے اسی لیے یہ بات یہاں پر رک کے عرض کر رہا ہوں، اسی لیے اللہ رب العزت کے تعلق سے یہ بات بتائی گئی کہ اللہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، یعنی وہ دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج نہیں ہے، وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان یہ تصور کر لے کہ اللہ بھی دیکھنے کے لیے آنکھ کا محتاج ہے، یعنی جسم و جسمانیت جیسا کہ بعض برادران کا عقیدہ ہے، تو اب آنکھ ایک سمت میں دیکھ سکتی ہے، آنکھ ایک وقت تک دیکھ سکتی ہے،
لہذا انسان اگر یہ سوچ لے کہ پتہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں، ایک ہی وقت میں بھی ایک نیک عمل کر رہا ہوں، میرا ہمسایہ بھی نیک عمل کر رہا ہے، اگر اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، یعنی اگر ہم اپنی جیسی آنکھ سمجھ لیں، مجھے دیکھ رہا ہوگا تو اس کے عمل کو کیسے دیکھے گا، اس کو دیکھ رہا ہوگا تو میرا عمل نظر انداز ہو جائے گا۔ اگر یہ تصور ذہن میں آ گیا تو عمل کا جذبہ کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا بتایا گیا تم دیکھنے کے لیے محتاج ہو، مگر وہ جسم و جسمانیت نہیں رکھتا، وہ دیکھ رہا ہے اور ایسا دیکھ رہا ہے کہ علیم بذات الصدور، وہ تمہارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، وہ جو خیالات آتے ہیں، وہ جو زبان تک آتے آتے بات رہ جاتی ہے، وہ اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس سے بھی واقف ہے۔ لہذا اب بیٹھا ہوا ہے، ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ وہ مومنہ بزم پیغمبر میں آئی، کہا یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والی ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، رات میرے گھر میں کوئی شخص چوری کے ارادے سے آیا تھا، مال بھی بہت ہے، میں بیوہ بھی ہوں، کوئی اور میرا سہارا بھی نہیں ہے، میں کب تک حفاظت کروں گی اس مال کی؟ ایک شخص رات میں آیا تھا، اب یہ ایک مرتبہ گھبرایا کہ پتہ نہیں اس نے مجھے دیکھ لیا ہوگا، اب یہ میرا نام لے گی۔ پیغمبر نے کہا کون تھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اندھیرے کی وجہ سے میں چہرہ تو نہیں دیکھ سکی۔ تو اس نے دل میں شکر ادا کیا کہ معبود تیرا شکر ہے، میرا یہ راز رہ گیا، ورنہ آج سب کے سامنے میری پول کھل جاتی، سب کے سامنے میرا بدنما چہرہ سامنے آ جاتا، کیسے معاشرے کا مقابلہ کرتا۔ کہا یا رسول اللہ میں اس لیے حاضر ہوئی ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے لیے اس معاشرے میں تنہا رہنا مشکل ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، مال کی حفاظت کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے، رات اگر وہ آنے والا میرے گھر میں آ گیا ہوتا میں کیسے اپنی حفاظت کرتی؟ لہٰذا آپ جس سے بہتر سمجھیں اس سے میرا نکاح کر دیجئے، تاکہ ایک محافظ، ایک شوہر آپ مجھے مل جائے اور میں اپنی زندگی کو صحیح طرح گزار سکوں۔ پیغمبر کی نگاہ پورے مجمع کے اوپر گئی اور جا کے اسی کے اوپر رک گئی، اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ پھر دوسری مرتبہ نبی نے دیکھا، اسی پہ آ کے نگاہ ٹھہری، اس نے سر جھکا لیا۔ پھر تیسری مرتبہ دیکھا، نگاہ ٹھہری، کہا ادھر آؤ۔ اب یہ ڈرتے ڈرتے خدمت پیغمبر میں پہنچا، کہا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ میں اس خاتون سے تمہارا نکاح پڑھا دوں؟ ایک مرتبہ پیغمبر کے قریب آیا اور نبی کے کان میں آ کے اس نے آہستہ سے کہا یا رسول اللہ آپ کو اختیار ہے، لیکن میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، رات جو چور اس کے گھر گیا تھا وہ میں ہی تھا، چوری کے ارادے سے میں ہی گیا تھا۔ پیغمبر نے کہا مجھے خبر ہے، مجھے معلوم ہے، اور تم نے چونکہ اللہ اور رسول کی بات کا خیال کیا، لہذا دیکھو جس چیز کو تم حرام راستے سے حاصل کرنا چاہتے تھے اللہ نے حلال کے راستے اس کو تم تک پہنچا دیا۔ میں تمہارا نکاح اس خاتون کے ساتھ کرتا ہوں، مال بھی مل گیا، جمال بھی مل گیا، ناجائز طریقے سے حاصل کرنا تھا، جائز طریقے سے مل گیا، خواہشات پہ قابو بھی کیا۔ تو پھر یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ خیال آ جائے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے اللہ کے لیے، دنیا خود بخود اس کے پیچھے چلتی ہے۔ قلب مشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا، اسے دنیا بھی ملتی ہے، اسے آخرت بھی ملتی ہے، اور خود مولا بھی۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ لیکن انسان اندر ہی اندر اللہ سے لڑتا رہتا ہے۔ اس معرکہ روح و بدن میں قدم قدم پر ہم شکست کھاتے ہیں، اور ہمارے شکست کا سبب کیا ہوتا ہے؟ ہمارے شکست کا سبب وہی یقین کی کمی۔ اگر یہ یقین پیدا ہو جائے نہیں میرے اللہ نے میرے لیے جو فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ بالکل درست فیصلہ ہوگا، وہ جاننے والا ہے، وہ قادر ہے، وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہذا اگر میں سارے کام کر کے بھی، اپنی طرف سے پوری کوشش کر کے بھی کسی چیز کو نہیں حاصل کر پا رہا، تو اس کا مطلب میرے اللہ نے میرے لیے کسی اور چیز کو جو اس سے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے اس کو پسند کیا ہے۔ لہذا سب کچھ کرنے کے بعد اب چھوڑ دے اللہ اور رسول کے اوپر،
اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو قناعت کہتے ہیں۔ لیکن ہماری قناعت کیسی ہے، ہمارا توکل کیسا ہے؟ مولا کائنات نے بار بار انسان کو متوجہ کیا۔ ہم شکوہ کرتے رہتے ہیں اللہ سے ہماری اندر ہی اندر لڑائی رہتی ہے، اور اس لڑائی کو قرآن کریم پہلے دیکھیں کیسے بیان کر رہا ہے، اور پھر میں کچھ نہج البلاغہ کے حوالے آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک مرتبہ مل کے اور صلوات پڑھ لیں محمد علیہ۔ قرآن کریم نے سورۃ الفجر میں بیان کیا، اللہ نفسیات انسان کی بیان کر رہا ہے۔ جب ہم اسے نوازتے ہیں، جب ہم روزی کے دروازے کھول دیتے ہیں، تو یہ کہتا ہے ربی اکرمن، میرے اللہ نے مجھے عزت دی، میرے اللہ نے میری تکریم کی۔ اور جب ہم آزمائش میں اسے ڈالتے ہیں اور اس کی روزی کو ذرا تنگ کر لیتے ہیں، جب ذرا غربت کے امتحان میں اسے ڈالتے ہیں، دیکھیے عرض کیا تھا کہ غربت بھی امتحان ہے، دولت بھی امتحان ہے، اور غربت کے مقابلے میں دولت بڑا امتحان ہے، اس لیے کہ جب غربت آتی ہے تو یاد خدا کو ساتھ لاتی ہے۔ انسان غربت میں اللہ کو فراموش نہیں کرتا، غربت میں زیادہ عبادت کرتا ہے، غربت میں زیادہ خلوص سے عمل کرتا ہے، غربت میں زیادہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے۔ دولت آ جائے الا ماشاء اللہ، سوائے ان بندوں کے کہ جنہیں اللہ نے وہ دل دے رکھا ہے کہ دولت آتی ہے تو یہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے امین بنایا ہے، یہ دوسروں کا حصہ میرے مال میں رکھا ہے، مجھے اسے پہنچانا ہے۔ ورنہ اکثر کا حال کیا ہوتا ہے کہ دولت آتی ہے تو اپنے ساتھ خرابیاں لاتی ہے، بے دینی لاتی ہے، بے حیائی لاتی ہے، دسیوں خرابیاں دولت۔ لہذا دولت مند کا امتحان زیادہ سخت ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، جب دولت ملتی ہے تو کہتا ہے ربی اکرمن، جب دولت لے لی جاتی ہے یا غربت کی آزمائش میں ڈالا جاتا ہے تو کہتا ہے ربی اہانن، میرے اللہ نے میری توہین کر دی۔ اور پھر شکوہ اس کی زبان پہ آتا ہے رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ اتنا شکوہ کرتا ہے، اور اپنے ماضی کو یاد کر کے انسان، خاص طور پر ملت اسلامیہ، ارے ہم کیا تھے، ہمارے پاس تو سب کچھ تھا، دنیا ہمارے سامنے جھکتی تھی، آج ہم کہاں سے کہاں آ گئے۔ اپنی حالت کا مرثیہ حالی نے مرثیہ پڑھا، قوم کا مرثیہ بہت سے شعراء نے پڑھا ہے۔ خود انسان بس اپنے ماضی کو یاد کر کے، یہ صحیح ہے کہ اپنے ماضی کو یاد کر کے انسان کو اگر وہ پستی کی طرف جا رہا ہے تو پچھتاوا ہونا چاہیے، یہی پچھتاوا اس کو واپس پہنچائے گا۔ لیکن صرف مرثیہ پڑھتے رہنا، صرف گریہ کرتے رہنا، یہ ظاہر ہے کہ انسان کو عمل سے دور کر دیتا ہے۔ لہذا شکوہ ہے جو اللہ سے بار بار کر رہا ہے، اور اس شکوے کو بیان کیا گیا، اے معبود تو نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ اللہ نے ذلیل کر دیا، اللہ نے رسوا کر دیا، اپنی حالت پر غور نہیں کرتا اور اللہ کو نعوذ باللہ الزام دیتا ہے۔ ہم کبھی کہاں تھے، آج ہم کہاں ہیں؟ وہ جو میر کارواں تھے وہ آج گرد کارواں بنے ہوئے ہیں، وہ جن کے آگے دنیا جھکتی تھی آج وہ دنیا کے آگے جھکے ہوئے ہیں، وہ جو بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے دنیا کے، آج بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان سے کوئی رائے نہیں لی جاتی، ان سے کوئی مشورہ نہیں لیا جاتا، ان کی بات کہیں نہیں سنی جاتی، کوئی سے نہیں ہے کہیں مسلمانوں کی۔ اور اس کے لیے کہتا ہے کہ میں تیرا ماننے والا ہوں، میں توحید کا پرستار ہوں، میں تیرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، اور میرے لیے ساری آزمائشیں، رسوائیاں بھی میرے لیے ہیں، دنیا کے اندر مصیبت میں بھی میں ہی مبتلا ہوں، خون بھی میرا بہایا جا رہا ہے، الزام بھی مجھے کو دیا جا رہا ہے، یہ ساری باتیں۔ اور میں کہتا ہوں جب بندہ یہ شکوہ کرتا ہے تو اقبال نے تو جواب شکوہ لکھا ہی تھا، اللہ کا واقعی جواب آتا ہے، اور اللہ کا جواب قرآن میں موجود ہے کہ اے شکوہ کرنے والے، تم مجھ سے تو کہہ رہا ہے، میری بارگاہ میں تو شکوہ و شکایت لے کے حاضر ہے کہ معبود تو بدل گیا، میں نہیں بدلا، میں تو وہی ہوں۔ ہاں ذرا تو اپنے حال پہ غور کر، کبھی تو اس بلندی پر تھا کہ اہل علم تجھ میں سے تھے، اہل فلسفہ تجھ میں سے تھے، اہل تحقیق تجھ میں سے تھے، تم نے توحید کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا تھا، تمہیں ہمارا خیال رہتا تھا، اللہ کی مرضی کا خیال، اللہ کی حدود کا خیال۔ جب تجھے خیال تھا تو مجھے بھی تیرا خیال تھا، لیکن یاد رکھ
اصول ہے۔ اب اللہ کا جواب آ رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ شکوہ نہ کر، یہ شکوہ کوئی نیا شکوہ نہیں ہے، اللہ سے بندہ شکوہ کرتا ہے، رسول سے بھی شکوہ کرتا ہے۔ آپ مکے میں کچھ اور تھے، مدینے میں کچھ اور ہو گئے، باقاعدہ کتابیں لکھی گئی ہیں، پروفٹ ان مکہ، پروفٹ ان مدینہ۔ دشمنوں نے یہ بتایا ہے کہ نہیں، مکے کے اندر تو بڑے رحم دل تھے، مدینے میں آ کر واریر بن گئے، مدینے میں آ کر پیغمبر کا مزاج بدل گیا۔ نعوذ باللہ، سیاست دانوں کا مزاج بدلتا ہے، نبی کا مزاج نہیں بدلا کرتا، اللہ کے نمائندوں کا مزاج نہیں بدلا کرتا۔ یہ شکوہ اللہ سے بھی ہے، یہ شکوہ رسول سے بھی ہے، یہی شکوہ مولا کائنات سے بھی تھا، جس پر مولا کہہ رہے تھے میں نہیں بدلا ہوں، تم بدل گئے ہو۔ اور یہاں تک امیر المومنین کو کہنا پڑا کہ اگر میرے بس میں ہو تو تمہارے 10 دے کر دشمن کا 1 لے لوں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کو باطل کی دعوت دی جا رہی ہے، مگر پھر بھی وہ اپنے قائد کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ تم جانتے ہو میں حق پر ہوں، مگر میری آواز پر لبیک نہیں کہتے۔ یہی شکوہ امام حسن سے بھی کیا جا رہا تھا، آپ بدل گئے ہیں، آپ کو جنگ کرنی تھی، صلح کیوں کرنے لگے؟ یعنی یہ شکوہ مسلمان کا شکوہ جو بار بار ہے، کبھی اللہ سے شکوہ ہے، کبھی رسول اللہ سے شکوہ ہے، کبھی علی مرتضیٰ مولا کائنات سے شکوہ ہے، کبھی امام حسن سے شکوہ ہے۔ سب شکووں کا جواب ہے جو قرآن کریم دے رہا ہے۔ اللہ وہی ہے، رسول وہی ہے، امام وہی ہے، اگر کوئی بدلا ہے تو تم بدلے ہو، تمہارے بدلنے کی وجہ سے تمہارے سامنے یہ مسائل آ رہے ہیں، اپنے بدلنے کی وجہ سے تم رسوا ہو۔ ذرا اپنے آپ کو دیکھو، تم کہاں پر آ گئے؟ یہ شکوہ کرنا بیکار۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم ایسے ہو گئے ہو کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لے آئے اور بعض کو ٹھکرا دیتے ہو، جو اپنی مرضی کے مطابق ہے، جو حکم دنیا کے راہ میں نہیں آتا اس حکم کو تو ماننے کے لیے تیار ہو، اور جو حکم دنیا سے تمہیں روکتا ہے کہ نہیں اس راہ پہ نہ بڑھنا، وہاں تم قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ تم نے اللہ کے حکم کو نظر انداز کیا، قرآن کو نظر انداز کیا، رسول کو نظر انداز کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ خطبہ 129 امام بیان فرما رہے ہیں، جدھر نگاہ اٹھاؤ ہوا و ہوس کے بندے ہیں، ہوا و ہوس کے بندے ہیں جو ہر طرف نظر آ رہے ہیں۔ ایسے امیروں کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی نعمتوں پر ناشکری کرتے ہیں، ایسے بخیل نظر آ رہے ہیں جو حق خدا میں بھی بخل کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال کو بڑھا لیں گے۔ ایسے فقیروں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے یہاں شکرانے نعمت نہیں ہے، جن کے اندر سے شکر کا جذبہ ختم ہو چکا ہے۔ ایسے سرکش لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ جن کے کان نصیحتوں سے بہرے ہو چکے ہیں، بار بار ان کی سماعتوں تک نصیحتیں پہنچتی ہیں مگر ان کے کانوں پہ مہر لگ چکی ہے۔ کہاں گئے وہ شریف اور کریم النفس افراد؟ مولا یاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کون بدلا ہے؟ یہ مولا کائنات بتا رہے ہیں۔ میرا ایک بھائی تھا جس کا نام ابو ذر تھا، میرا ایک بھائی تھا جس کا نام عثمان ابن مظعون تھا، اب کہاں چلے گئے وہ افراد؟ پھر تقسیم بتا رہے ہیں۔ خطبہ نمبر 32 مجھے یاد آیا کہ جس میں کہہ رہے ہیں معاشرے کے اوپر نگاہ دوڑاؤ، کیسے افراد ہیں؟ ایسے فسادی ہیں جو اسباب کی کمی کی وجہ سے اپنے فساد کو دبائے بیٹھے ہیں۔ اگر ان کو اسباب مل جائیں، آج ان کو کرسی دے کر دیکھ لو، آج ان کو اپنا رہبر بنا کر دیکھ لو، آج ان کے سپرد قیادت کر دو، ان کا فساد کھل کے سامنے آ جائے گا۔ وسائل نہیں ہیں تو اپنے فساد کو اپنے سینے میں دبائے بیٹھے ہیں۔ ایسے شرری نظر آ رہے ہیں، مولا کے الفاظ ایسے شرری نظر آ رہے ہیں کہ جو اپنے شر کو استعمال کریں گے یا مال دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا قیادت حاصل کرنے کے لیے، یا منبر کی بلندی تک پہنچنے کے لیے۔ ایسے اہل آخرت ہیں جو اعمال کرتے ہیں آخرت کے لیے مگر ان اعمال سے دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے مکار ہیں کہ جو اپنی مکاری کو چھپا کر اپنی محرومی کو قناعت کا نام دیے ہوئے ہیں۔ چونکہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں لہذا کہہ رہے ہیں ہم نے قناعت کر لی۔ اگر ان کی قناعت دیکھنی ہے تو انہیں دوسروں کے دسترخوان پر دیکھو، غیر کے دسترخوان پہ پہنچتے ہیں تو ساری قناعت کی قلعی کھل جاتی ہے۔ تو بدلا کون؟ یہاں پہ ہمیں غور کرنا ہے۔ کیسا شکوہ؟
ہم اللہ سے شکوہ تو کر رہے ہیں، لیکن آج کی شب جمعہ کا شاید اہم ترین پیغام یہی ہو جائے کہ کون بدلا، اس کے لیے ہمیں توجہ کرنی پڑے گی۔ یعنی عالم یہ ہو جہاں کتوں کا گوشت، حلال گوشت کی دکان پر مسلمانوں کو بیچ دیا جائے، اور پھر یہ شکوہ ہو کہ ہم پر رحم و کرم نہیں ہے۔ یہاں عالم یہ ہو کہ بچوں کے اعضاء کی اسمگلنگ کے لیے ماؤں کی گود سے بچوں کو جدا کر کے ان کو مار دیا جائے، اور پھر مسلمان یہ کہے کہ ہم اللہ بدل گیا اور ہمیں رسوائی کے اندر مبتلا کر دیا۔ کہاں اس معرکہ روح و بدن میں، مجھے معاف فرمائیے گا لیکن ہم شکست کھا چکے ہیں۔ اس معرکہ روح و بدن میں ہم شکست کھا چکے ہیں، ہم اپنے نفس کے غلام بن چکے ہیں، ہم دنیا کے بندے بن چکے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر، چھوٹے چھوٹے سے مرحلوں پر نا اتفاقیاں ہیں۔ کسی بھی حلقے میں دیکھ لیجئے اور کہیں بھی چلے جائیے، یہ منظر آپ کو نظر آ جائیں گے۔ ایک ایکسیڈنٹ کے بعد جو بچنے والے ہیں وہ مرنے والوں کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں کہ ہمیں کچھ مال مل جائے، بجائے زخمیوں کو اسپتال پہنچانے کے لوگوں کا مال لے کر بھاگنے کی فکر میں ہیں۔ ایسی اخلاقی پستی، ایسا رویوں کا تبدیل ہو جانا۔ اور اگر مذہبی حلقوں میں بھی آ جائیں، میری باتیں تلخ ہو گئیں، مجھے معذرت طلب کرنی چاہیے آپ سے، لیکن آپ دیکھیں انجمنیں انجمنوں سے ٹکرا رہی ہیں، خطیب خطیب سے ٹکرا رہا ہے، شاعر شاعر سے ٹکرا رہا ہے۔ بانی مجلس کی خواہش یہ ہے کہ گویا اپنے علماء اور خطباء کو پنجہ لڑانے پہ ایک دوسرے سے مجبور کر دیا جائے، کس کی مجلس زیادہ وزنی، کس کا خطیب زیادہ بڑا، کن کن باتوں کے اوپر، پانی کی زبیل کس کے گھر کے آگے لگے گی اس کے اوپر جھگڑا ہے، تبرک کس کے گھر کے آگے تقسیم ہوگا اس پر جھگڑا ہے، ذوالجناح کی لگام کون پکڑے گا اس پر جھگڑا ہے، علم کس کے گھر سے برآمد ہوگا اس پر جھگڑا ہے۔ ذرا غور کریں، ذرا دیکھیں کون سی انجمن کہاں ماتم کرے گی، کہاں نوحہ پڑے گی، اس کے اوپر اختلاف ہے۔ اور کیا انحطاط ہے، یہ مذہبی حلقوں کے اندر باتیں ہو رہی ہیں، گانوں کی دھنوں کے اوپر نوحوں کی طرزیں بنائی جا رہی ہیں، مدرسوں کو اپنی مجھے معاف کیجئے گا لیکن اپنی خاندانی وراثت قرار دے دیا گیا ہے۔ بدکار اور شرابی ایک مذہبی محفل میں مہمان خصوصی بنا کے بٹھایا گیا ہے، اور ایک نیک اور متقی انسان جوتوں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم نے کسے اہمیت دی ہے؟ ہم نے اپنے ترجیحات کیسے معین کی ہیں؟ کسی کا مقصد زیادہ شہرت حاصل کر لینا، کسی کا مقصد زیادہ دولت حاصل کر لینا، کسی کا مقصد زیادہ سے زیادہ میرے سینٹر پر لوگ آئیں، زیادہ سے زیادہ میرا نام ہو، زیادہ سے زیادہ میرے تبرک کے نام سے میری مجلس مشہور ہو کہ وہ تبرک فلاں جگہ کے اوپر بڑھتا ہے۔ مسجدوں پہ پارٹیوں کا تسلط ہے، اوقاف پر اوباشوں کا قبضہ ہے، عہدوں کی نامناسب تقسیم ہو رہی ہے، اور اس کے بعد شکوہ اللہ سے ہے۔ جس قوم کی اخلاقی پستی کا عالم یہ ہو کہ جہاں مسجدوں میں پانی کی مشینوں کے ساتھ گلاسوں کو چین سے باندھنا پڑتا ہو، جہاں نماز جمعہ کے بعد جوتے چوری ہو جاتے ہوں، اور پھر اللہ سے یہ شکوہ، غور کرنے کی ضرورت ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہاں سے کہاں آ گئے؟ اللہ آواز دے رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ مجھ سے شکوہ مت کرو، میں اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو، اللہ کا جواب آ رہا ہے، ظہر الفساد بالبر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو تم فساد دیکھ رہے ہو، یہ جو تم دیکھ رہے ہو اپنی حالت کی پستی، تو یاد رکھو یہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی ہے، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمایا ہے۔ میرا تو آج بھی وہی اصول ہے، میں نہیں بدلا، تم بدل گئے ہو۔ گویا امام کا جواب آ رہا ہے، دن رات دعا کرنے والوں، میں غیبت میں نہیں ہوں، میں غائب نہیں ہوں، تم غائب ہو گئے ہو۔ جس دن تم پلٹ آؤ گے میں بھی پلٹ آؤں گا۔ لہذا معذرت چاہتا ہوں، بات بہت تلخ ہو گئی، مگر یہی وہ موقع ہیں کہ جہاں ہم غور کر سکتے ہیں، ہمیں غور کرنا ہے۔
کس کو کس سے لڑایا جا رہا ہے، کہاں کیا عمل ہو رہا ہے۔ زمین کے اوپر چلنے والے، میں نے شروع میں عرض کیا تھا کیسے چلو زمین پر، عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا الذین یمشون فی الارض، الذین یمشون فی الارض ہونا، وہ ہیں جو آہستہ آہستہ زمین کے اوپر قدم رکھتے ہیں، آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہیں زمین کے اوپر۔ اور اسی لیے بتایا گیا کہ زمین، یہ زمین بھی گواہی دینے والی ہے، ان الارض تبقى علی الانسان اور للانسان، یہ زمین یا انسان کے لیے روتی ہے یا انسان پر روتی ہے، یا اس لیے روتی ہے کسی کا انتقال ہو گیا تو زمین رو رہی ہے، اے معبود وہ کیوں رخصت ہو گیا، وہ کیوں چلا گیا اس دنیا سے، اس کی تلاوتوں نے، اس کے زمین پر چلنے نے، اس کی آنکھوں کی شرم و حیا نے، اس کے تقوی و پرہیزگاری نے، اس کے سخاوت و شجاعت نے، اس کے لوگوں کا ساتھ دینے نے میرے کلیجے کو ٹھنڈا کیا ہوا تھا۔ یہ زمین انسان پر روتی ہے، معبود کب اس کے بوجھ سے مجھے آزاد کرے گا، اس نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا ہے، اس نے میرے کلیجے میں آگ بھر دی ہے، اس کی ہر بے عملی سے میرے اندر ایک حرارت ہے، ایک آگ ہے، مجھ سے اسے نجات دے دے، اس کو اٹھا لے، ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے۔ تو عقیدہ آخرت، بس آج کی شب جمعہ کا پیغام یہی ہے، عقیدہ آخرت کو مضبوط کریں، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ تصور پیدا ہو جائے کہ کسی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور حاضر ہو کہ مجھے اپنے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، یہ وقت جو گزر رہا ہے یہ وقت بہت قیمتی ہے، کتنا قیمتی ہے یہ وقت ہمیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، پیغمبر اکرم نے جو انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنایا تھا آپس میں، تو ایک صحابی انصاری تھے جن کا انتقال ہو گیا، ان کے جو بھائی مہاجر تھے وہ باقی رہ گئے، ایک ہفتے کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو جب ان کی نماز جنازہ پر لوگ پہنچے تو ایک مرتبہ کہا کہ یہ بھی اپنے بھائی کی منزل میں پہنچ گیا، یعنی دونوں کا درجہ، دونوں یہاں بھائی تھے وہاں بھی بھائی بن کے رہیں گے، دونوں کا درجہ۔ پیغمبر اکرم نے کہا نہیں، اس ایک ہفتے زیادہ عمل کرنے کے نتیجے میں اس کا درجہ اپنے بھائی سے اتنا ہی بلند ہو چکا ہے جتنا زمین سے یہ آسمان بلند ہے۔ یہ ہے وقت کی اہمیت جو بتائی جا رہی ہے، ایک ایک لمحہ جو تمہیں ملا ہے، یہ ایک ایک لمحہ کتنا قیمتی ہے، اس ایک ایک لمحے میں انسان اپنے آپ کو کتنا بلند کر سکتا ہے۔ لہذا وقت کی قیمت کو سمجھنا ہے، ہم اپنے وقت کو کیسے ضائع کر رہے ہیں، کہاں ضائع کر رہے ہیں، کتنا ضائع کر رہے ہیں، ہر ایک بہتر جانتا ہے۔ اسکرین ایڈکشن کا دور ہے، کوئی موبائل سے گھنٹوں وابستہ ہے، گھنٹوں گھنٹوں موبائل دیکھ رہا ہے، ایک کے بعد ایک میسج، ایک کے بعد ایک میسیجز دیکھتا چلا جا رہا ہے، بیکار کے میسیجز، وقت ضائع ہو رہا ہے، آزمائش میں ڈال رہا ہے اپنے آپ کو۔ تنہائیوں میں موبائل کا ہاتھ میں ہونا اور اس کا ذرا سا غلط استعمال کرنا، ٹیکنالوجی اپنے آپ میں بری نہیں ہے، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا یہ جملہ، یا نہیں کہا تھا تو اب کہہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی دوسروں کے لیے ٹیکنالوجی مقصد ہے، ہمارے لیے ٹیکنالوجی مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، ٹیکنالوجی کا انکار نہیں ہے، مگر دوسرے ٹیکنالوجی ہی کے غلام بنے ہوئے ہیں، ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے سے مقصد تک پہنچنا چاہتے ہیں، لہذا اس کو لینا ہے، اپنانا ہے، لیکن اسی کا غلام بن کے نہیں رہ جانا۔ جو مسافر راہ میں تھک کے بیٹھ جائے وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچتا، جو سفر طے کرتا رہے چاہے آہستہ قدم بڑھا رہا ہے، ڈائریکشن اگر صحیح ہے تو ایک نہ ایک دن منزل پہ پہنچ ضرور جائے گا۔ لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے اور اس سے طلب کرتے ہوئے، شب جمعہ ہے، طلب کریں، اپنے لیے طلب کریں، اپنے مرحومین کے لیے طلب کریں، اور یہاں آج اس فرش اعزا سے یہ وعدہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنی ترجیحات کو بدل دیں گے۔ 2 روٹیاں بچ گئی ہیں، دروازے پہ فقیر آیا ہے اس کو دے دو۔ ارے یہ تو اگر فقیر نہ آتا تو کتے کے سامنے ڈالنی پڑتی، اگر اس کو دے دیا بہرحال اس کا بھی ثواب ہے اپنی جگہ پر، لیکن جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اس سے آگے ہے۔ 2 دیگیں بچ گئی ہیں، شادی کا کھانا سب نے کھا لیا، اب 2 دیگیں بچی ہوئی ہیں،
یتیموں کو لیے بھیج دو، مدرسے میں بھیج دو۔ ارے اگر نہ بھیجتے تو یہ تو کوڑے کے ڈھیر پہ کل نظر آتی۔ حالانکہ اس کا بھی ثواب ہے، غلط فہمی نہ ہو جائے، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ ترجیحات ہم نے دین کو ترجیح، جب بچ گیا تو دین کی راہ میں لگا دو، نہیں جب بن رہی تھی تبھی یہ کیوں نہیں حساب رکھا کہ 10 کی جگہ 12 دیغیں بننی چاہیے تاکہ پہلے 2 مدرسے میں بھیجی جا سکیں، پہلے یتیموں کو کھلایا جا سکے، پہلے مسکینوں تک پہنچایا جا سکے۔ جب روٹیاں پک رہی تھی تبھی 10 کی جگہ 12 کیوں نہیں پکائیں کہ 2 فقیر کے لیے رکھ دی جائیں اور 10 اپنے استعمال میں لائی جائیں۔ لہذا مذہب کو ترجیحات میں وہ درجہ دیجئے کہ پہلے مذہب کا درجہ ہو۔ اور یہ کب ملے گا؟ جب مذہب حسین سے لیں گے۔ یاد رکھیے، مذہب اگر حسین کے قدموں سے لپٹا ہوا ہے تو مذہب ہے، اگر حسین کو چھوڑ کر خانہ کعبہ کے پردے سے لپٹ جائے تو پھر یہ رسم و رواج ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ مذہب کو رسم و رواج نہ بننے دیں۔ روحانیت آ جائے گی تو قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، مگر روحانیت کب آئے گی؟ جب ایسی شخصیات سے وابستہ ہوں۔ جب کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیوں یہ حکم دیا گیا؟ کیوں بی بی سوال کر رہی ہیں کہ بابا کون روئے گا؟ کیوں یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی کسی بات پہ رونا آئے، جب تمہارا رونے کے لیے دل چاہے تو حسین ابن علی کی مظلومیت کو یاد کر کے رو؟ یہ کیوں بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ نماز میں مستحب ہے کہ خاک شفا سامنے رکھو؟ کیوں؟ اس لیے کہ خاک شفا سامنے ہوگی تو یاد آئے گا اس خاک میں کسی کا خون شامل ہے، خیال جائے گا فوراً اس خون جس کا یہ خون ہے، اس نے کیوں اپنا خون بہہ جانے دیا، اس نے کیوں اپنی قربانی پیش کی؟ فوراً خیال آئے گا اس کا اکبر بڑا قیمتی تھا، مگر دین اتنا قیمتی تھا کہ اس کے لیے اپنے اکبر کو قربان کر دیا۔ اس کا قاسم بڑا قیمتی تھا، مگر دین اتنا قیمتی تھا کہ دین کو پامالی سے بچانے کے لیے اپنے قاسم کی پامالی کو گوارا کر لیا۔ اس کے بہن کی رضا کی قیمت بہت تھی، اس کی بہنوں کا حجاب بہت قیمتی تھا، مگر جب میزان قدرت میں رکھ کے دیکھا تو چادر ہلکی تھی، دین زیادہ قیمتی تھا، لہذا اپنی بہن کی چادر کو بھی دین پر قربان کر دیا۔ ہاں زادارو، تیسرا عشرہ تمام ہونے کو ہے۔ آج کے بعد اس عشرے کی 2 تقریریں باقی ہیں، بس ماتم کر لیجئے۔ کیا ہم گریہ کر سکتے ہیں؟ مگر شب جمعہ جب رویا کریں، جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو اپنے گناہوں کو یاد کر لیا کیجئے گا۔ ہم میں کوئی معصوم نہیں ہے، ہر ایک گناہ گار ہے، لیکن جس گناہ کو یاد کر کے انسان آنسو بہا لے، اس گناہ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ بہترین نعمت ہے یہ آنسو جس کی آنکھ میں آ جائیں، اور اگر نام حسین پہ یہ آنسو آ جائیں، اسی لیے کہا جب نام حسین، مصائب بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں، جب حسین کا نام سامنے آئے تو رو۔ اور معصوم فرماتے ہیں اگر 3 مرتبہ نام حسین سننے کے بعد بھی آنکھ میں آنسو نہ آئے تو اس بات کے لیے رو کہ میں نے نام حسین سنا، میری آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آیا؟ وہ آنسو طلب کرو جو حسین کے نام کا آنسو ہو، حسین کے لیے رو، اس لیے رو کہ جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رونے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ارے ان آنسوؤں کی قیمت تو کوئی زینب سے پوچھے کہ ادھر آنکھ سے آنسو گرتا تھا، ادھر پشت پہ تازیانہ پڑتا تھا۔ ان آنسوؤں کی قیمت کوئی سید سجاد سے پوچھے کہ بیٹا جب اپنے باپ کو رونا چاہتا تھا تازیانے پڑھتے تھے۔ ارے ہاں زادارو، جب ذرا بیٹھ جاتے تھے اور یاد آ جاتی تھی کربلا تو رونے لگتے تھے، ظالم زنجیروں کو ہلا دیتے تھے، عابد سونے نہ پائیں، ہر طرح کی اذیت، اور یہی اذیتیں برداشت کرتے ہوئے قافلہ پڑ رہا ہے۔ اور ان اذیت اٹھانے والوں میں ایک 4 برس کی بچی بھی ہے۔ کیسی اذیتیں ہیں جو اس بچی نے اٹھائی ہیں، سارے راستے اذیتیں اٹھاتی ہوئی، تماچے کھاتی ہوئی۔ ہاں یہ جملہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، 1-2 تماچے کھانے سے کہیں کسی کو غش نہیں آتا، مگر نہ جانے پیاسی سکینہ کے کتنے تماچے لگے کہ سکینہ کو کئی مرتبہ غش آیا۔
ساری مصیبتیں برداشت کرتی ہوئی بچی دربار یزید میں پہنچ گئی، قافلہ دربار یزید میں ہے۔ ارے یہی جملہ رونے کے لیے کافی ہے، کہاں شرابی کا دربار، کہاں علی کی بیٹیاں، ہاں زادارو راتوں میں رسیاں بندھی ہیں، ایک رسی ایک رسن، اس کے اندر 12 گلے۔ عالم کیا ہے؟ یزید کی نظر پڑی، ایک بچی ہے، کبھی اپنا ایک پیر اٹھاتی ہے، کبھی دوسرا پیر اٹھاتی ہے، ہاتھ گلے پہ رکھا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ کو چہرے پہ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ کہا یہ بچی کون ہے؟ بتایا گیا یہ یتیمہ حسین سکینہ ہے، یہ باپ کے سینے پہ سونے والی بچی ہے۔ ایک مرتبہ کہا بچی ارے تو نے اپنا ہاتھ چہرے پہ کیوں رکھا ہے؟ تو اپنے پیروں کو کیوں اٹھا رہی ہے؟ بس سکینہ نے معصومیت کے لہجے میں کہا جس رسی میں میری ماؤں اور پھپھیوں کے بازو بندھے ہیں اسی میں میرا گلا بندھا ہے۔ جب وہ پہلو بدلتی ہیں تو رسی کھینچنے لگتی ہے، جب رسی کھینچتی ہے تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے۔ کہا یہ چہرے پہ ہاتھ کیوں ہے؟ کہا میری پھپھیوں کے بال بڑے ہیں، انہوں نے بالوں سے چہرے کا پردہ کیا ہے، میرے بال چھوٹے ہیں لہذا اپنے چہرے کو ہاتھ سے چھپایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا رسی کھول دی جائے، رسی کھولی گئی، رسی کھولی گئی، کہا بچی بیٹھ جا، مگر بچی نہ بیٹھی، بچی نہ بیٹھی۔ کہا بچی تو بیٹھتی کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ بچی نے اپنی پھپھیوں کی طرف دیکھا، اپنی ماؤں کی طرف دیکھا، آواز دے کے کہا ارے سب بزرگ کھڑے ہوئے میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ کہا سب بیویاں بیٹھ جائیں، مگر اب بھی کوئی بیوی نہ بیٹھی۔ کہا بیٹھتے کیوں نہیں؟ ایک مرتبہ زینب نے پکار کے کہا ارے امام وقت کھڑا ہوا ہے، میرا بیٹا کھڑا ہوا ہے، میں کیسے بیٹھ جاؤں؟ کہا سب بیٹھ جائیں، مگر اب بھی کوئی نہ بیٹھا۔ ایک مرتبہ کہا سید سجاد بیٹھتے کیوں نہیں؟ میرے امام نے اپنے چہرے کو اٹھایا، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کہا اے یزید جس کے باپ کا کٹا ہوا سر تیرے سامنے تشتے طلا میں رکھا ہوا ہو وہ بیٹا کیسے بیٹھ جائے؟ بس عزادارو ایک مرتبہ یزید کو ایک نیا ظلم سمجھ میں آیا، دیکھ کے بچی کی طرف کہا اے بچی میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا۔ بس سکینہ نے معصومیت کے لہجے میں کہا ہاں میرے بابا مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھجوریں کھلاتے تھے، مجھے اپنے سینے کے اوپر سلاتے تھے، میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے۔ کہا کہ ہم تو تب جانے کہ تیرے باپ کو تجھ سے محبت تھی جب یہ سر تشتے طلا سے خود بلند ہو اور تیری آغوش میں آ جائے۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے زینب کی طرف دیکھا، سجاد کی طرف دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں اجازت ملی، بچی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کو اٹھایا، اے بابا آپ کی محبت کا امتحان لیا جا رہا ہے، بابا میرے پیارے بابا، بابا میری آغوش میں آ جائیے۔ وقت کی نبضیں ٹھہر گئیں، زمانے کی سانسیں رک گئیں، دربار میں سناٹا چھا گیا، عجیب منظر لوگوں نے دیکھا، ادھر تو بچی کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، ادھر سر حسین حرکت میں آنا شروع ہوا، آہستہ آہستہ سر تشت سے بلند ہوا، بچی کی آغوش میں آیا، جیسے ہی سر آغوش میں آیا سکینہ نے اپنے رخساروں کو بابا کے رخساروں پہ رکھ دیا۔ اے بابا میرے پیاسے بابا، میرے مظلوم بابا، میرے غریب بابا، اے بابا آپ نے جو گوشوارے پہنائے تھے وہ لٹ گئے، بابا آپ کی سکینہ کے تماچے لگے، بابا آپ کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہ ہوا، اس کے بعد بابا کے سر کو سینے سے لگایا، اے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بابا اب تک میں آپ کے سینے پہ سوتی تھی، اے بابا میرے سینے پہ آرام کیجئے گا، اپنی سکینہ کو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارے الہ اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔
معبود اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہمارے الہا اس شب جمعہ میں ہم اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے معبود ہم سب کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما دے۔ ہمارے الہا امام بارگاہ علی رضا علیہ السلام کے تمام والنٹیئرز، سابق والنٹیئرز، موجودہ والنٹیئرز، ان سب کے اور بالخصوص برادر مرحوم صابر بھائی کے درجات کو بلند فرما دے، سب کے مرحومین و مرحومات کو کے درجات کو بلند فرما دے۔ بارے الہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عنایت، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے، جو روزگار کی الجھنوں میں ہیں انہیں بہترین روزگار عنایت فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزی میں برکت عنایت فرما۔ بارے الہ جن مومنین نے بھی کسی بھی طرح کی ڈونیشن دی ہے ان مجالس کے لیے یا سال بھر اس ادارے کے پروگراموں کے انعقاد میں دام دل میں قدم سخنے جس طرح بھی تعاون کرتے ہیں، بارے الہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی روزی میں برکت عنایت فرما، اور انہیں مزید جذبہ عنایت فرما کہ اور زیادہ بڑھ چڑھ کر اس کار خیر میں حصہ لے سکیں۔ بارے الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔